معزز ناظرین، چند دن قبل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہوئی۔ پاک پتن کے رہنے والے ایک بدبخت بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ پر تشدد کیا، اسے مارا، پیٹا اور گھسیٹا، اور یہ خبر میڈیا پر وائرل ہوئی۔ تقریباً ہر شخص نے یہ ویڈیو دیکھی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہمارے اعمال بالکل اس کے برعکس ہیں۔ والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں والدین کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے والدین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ احادیث مبارکہ میں والدین کی کیا عظمت و شان بیان کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں کو کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ ہم یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور دنیا کی لالچ میں آ کر چند پیسوں کی خاطر یا جائیداد کی خاطر اپنی ان عظیم ہستیوں یعنی ماں اور باپ، والدین کے ساتھ اس قدر ظالمانہ رویہ اختیار کرتے اور اس قدر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور والدین کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ ایسی اولاد آخرت میں بھی ناکام ہے اور عذاب کا شکار ہے، اور دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ دو جہاں کی ذلت و رسوائی اس اولاد کے لیے ہے جو اپنے والدین کے ساتھ ایسا رویہ رکھے، ایسا برا سلوک کرے اور ایسا ظلم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، بلائی کرو، نیکی کرو، ان کا حق ادا کرو۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں والدین کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خدا کے نزدیک کون سا کام زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر فرض نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا کام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ بلائی کرنا، والدین کے ساتھ بلائی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند ہیں، جو عمل پسند ہیں، ان میں والدین کی فرمانبرداری، والدین کی خدمت بھی موجود ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، والدین کے ساتھ بلائی کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیٹا ایسا نہیں جو اپنے والدین کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے، محبت کی نگاہ سے دیکھے، مگر ہر نظر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مقبول حج لکھ دیتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ایک سے زائد مرتبہ دیکھے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ وہ روزانہ 100 مرتبہ بھی دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں اور باپ، یہ والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور جو روزانہ جتنی بار دیکھے گا اللہ تعالیٰ اتنے ہی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک بہقی میں موجود ہے، اور یہ شان ہے ماں باپ کی، یہ شان ہے والدین کی، اور آج والدین کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، بھلائی کرے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر بھی دراز ہو، میری عمر بھی طویل ہو، اور میرے رزق میں بھی اضافہ ہو، مجھے کھلا رزق بھی ملے۔ تو جو شخص یہ تمنا رکھتا ہو کہ میرا رزق بھی وسیع ہو اور میری عمر بھی طویل ہو، تو وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرے، والدین کی خدمت کرے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے والدین کی، اور یہ مقام ہے ماں باپ کا اولاد کے لیے۔ اگلی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی ناک خاک آلودہ ہو؟ تو فرمایا جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے اور دونوں میں سے یا کسی ایک کو پائے اور خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو، وہ شخص ہلاک ہو۔ تو یہ ہلاکت ہے یقیناً کہ والدین جیسی نعمت گھر میں موجود ہو اور ان کی خدمت کر کے بندہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکے، تو پھر وہ شخص ہلاکت میں ہی ہے، اس کے لیے پھر تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل رہا ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ اگلی حدیث پاک ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو ہم لوگ حاضر ہو گئے اور ممبر کے قریب ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے، اور ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا ہے۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہو گئے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے ممبر پر چڑھتے ہوئے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل امین میرے سامنے آئے تھے جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا بابرکت مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی اور وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام لیا گیا، آپ کا ذکر کیا گیا ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، ہلاک ہو وہ شخص۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے، یعنی وہ ان کی خدمت کر کے ان کا حق ادا کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو گویا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اب تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر اور چاہے تو اسے کھو دے۔ یہ ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے، جنت کا دروازہ قرار دیا ہے، اور اگر باپ کو راضی نہ کیا، باپ کی خدمت نہ کی، باپ پر اگر ایسا ظلم کیا تو پھر اندازہ کیجئے کہ پھر جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہوگا۔ اور پھر اگلی حدیث پاک ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ آدمی بھی تھا، ایک بوڑھا شخص بھی تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے والد ہیں، میرا باپ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے باپ کے آگے مت چلنا، اپنے باپ کے آگے مت چلنا، جب بیٹھنے لگو تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اور اپنے والد کو نام لے کر مت پکارنا، اور اس کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ یہ در منصور میں روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنے والد کا ادب و احترام کرنا ہے، والد کے آگے نہ چلنا۔ ادب کا تقاضا ہے کہ والد کے پیچھے چلو، والد جب آئے تو کھڑے ہو جاؤ، اور والد کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھو، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اپنے والد کو نام لے کر مت پکارنا، ادب کا تقاضا ہے کہ والد کو نام لے کر نہ پکارا جائے۔
ادب و احترام کے ساتھ پکارا جائے۔ یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ اور جو بدبخت بیٹا اپنے والد پر تشدد کرے، اپنے والد کو مارے پیٹے اور گھسیٹے، تو اندازہ کیجئے کہ اس بدبخت شخص پر اللہ تعالیٰ کس قدر غضبناک ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا، یہ آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، بیٹا اپنے باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا مگر یہ کہ اسے غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے۔ یعنی کہ بیٹا اگر ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے پھر بھی اپنے باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ باپ کے اتنے احسانات ہیں اولاد پر، گرمی سردی ایک کر کے، دن رات ایک کر کے باپ کوشش کرتا ہے، محنت مزدوری کر کے، مشقت اٹھا کر باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اور زمانے کی سختیاں جھیل کر اور لوگوں کی باتیں سن کر اور ہزار ہا تکالیف اٹھا کر زمانے کی صحبتیں برداشت کر کے باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، ان کے آرام و آسائش کے لیے اپنا آرام و آسائش قربان کر دیتا ہے، اولاد کی کامیابی کے لیے اپنی کامیابیوں کو قربان کر دیتا ہے۔ اور باپ دنیا کی وہ واحد ہستی ہے جو اپنی اولاد کی کامیابی پر کبھی حسد نہیں کرتا۔ یہ وہ عظیم رشتہ ہے کہ شاید کہ تمہارا حقیقی بھائی بھی تمہاری کامیابی اس کو مناسب نہ لگے اور وہ حسد کرنے لگے، لیکن باپ ایسی عظیم ہستی ہے، ماں باپ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ اپنی اولاد کی کامیابیوں پہ کبھی حسد نہیں کرتے، بلکہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، میرا بیٹا مجھ سے بڑا نام پیدا کرے، میرا بیٹا بہت بلند مقام حاصل کرے۔ تو باپ تو اپنے بیٹے کو خود سے آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو چیز وہ خود حاصل نہیں کر سکا، جس مقام پر وہ خود نہیں پہنچ سکا، اس کا خواب ہوتا ہے کہ اس مقام تک میرا بیٹا پہنچ جائے۔ یہ عظیم شان اللہ تعالیٰ نے باپ کو عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کو راضی کیا اس نے گویا اپنے رب کو راضی کیا، اور جس نے اپنے باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر اس نے تیسری بار سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیری ماں۔ تو اس شخص نے چوتھی بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون زیادہ مستحق ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرا باپ۔ گویا کہ ماں ہو یا باپ،
دونوں کی عظمت و شان اولاد کے لیے بلند و بالا ہے۔ باپ بھی عظیم ہستی ہے، ماں بھی عظیم ہستی ہے۔ ماں کا اپنا مقام ہے، باپ کا اپنا مقام ہے۔ ماں کی قربانیاں اولاد کے لیے الگ ہیں، باپ کی قربانیاں اپنی جگہ پر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں کو عظیم شانیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوں اور باپ کو کوئی شان نہ میسر ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بھی مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اور باپ کو بھی عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو یہ شان، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بڑا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو آئیے اپنے والدین کی خدمت کیجیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اپنے والدین کا ادب و احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ دنیا میں بھی کامیابی قدم چومے گی اور آخرت کی کامیابیاں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بڑے انعامات عطا فرمائے گا۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس گئے گزرے معاشرے میں والدین کا مقام و مرتبہ لوگ بھولتے جا رہے اور والدین کے ساتھ ایسا ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔